تو ابھی ایک صوبہ اتراکھنڈ کا ہے، وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یکساں قانون نافذ ہوگا، اور اس میں قانون میں شقیں دیکھو، ایسے جاہل اجڑ گدھے کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عدت نہیں تسلیم کی جائے گی۔ آج کل کے دور میں بڑے فتنے ہیں، اور اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب قانون لایا جائے گا، یونیفارم سول کوڈ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یکساں قانون، یکساں معاشرتی قانون، تمدنی قانون۔ یکساں قانون کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا الگ نہیں ہوگا، ہندوؤں کا الگ نہیں ہوگا، اصلاً ہندوؤں کا ہی ہوگا یا یورپین قانون ہوگا، وہ سب پر نافذ کیا جائے گا۔ تو ابھی ایک صوبہ اتراکھنڈ کا ہے، وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یکساں قانون نافذ ہوگا، اور اس میں قانون میں شقیں دیکھو، ایسے جاہل اجڑ گدھے کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عدت نہیں تسلیم کی جائے گی، یعنی اب عورت عدت میں نہیں بیٹھے گی، طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت نہیں۔ اب وہ گدھے یہ نہیں سمجھتے کہ عدت میں تو عورت کی عزت ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی آبرو کی حفاظت ہے، اور اس کے بڑے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے اللہ نے قرآن میں عدت کو فرض کیا ہے۔ لیکن وہ بدماش، غنڈے، خبیث، مجرم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ قرآن کو بدل دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب عدت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر بات کی جا رہی کہ غلط ہے، یہ قانون بے بنیاد ہے، غیر منطقی ہے، اور اصول کے خلاف ہے۔ ایسے کہ مرد اور عورت کی میراث ایک ہوگی، قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بھئی مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ، اور یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مرد پر خرچے کی ذمہ داری ہے، یعنی شوہر ہے تو بیوی پر خرچ کرنا ہے، باپ ہے تو اپنے اولاد پر خرچ کرنا ہے، اور وہ بیٹا ہے کسی کا تو ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے۔ سارے خرچ کی ذمہ داریاں مرد پر عائد کی گئی ہیں، اس لیے دوہرا اس کو حق دیا گیا ہے۔ عورت پر خرچ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ جب اس پر ذمہ داری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو مثلا 10 روپے دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب سب پر خرچ کرنا ہے، تو اس کے پاس 98 بھی نہیں بچے گی۔ عورت کو 5 روپے دیے گئے اور کہا کہ بس یہ تمہارے، کسی پر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، تو اس کے 5 صحیح سالم رہے، محفوظ رہے، اور اس کے 10 روپے سب چلے گئے، قرض بھی لینا پڑا۔ تو اس لیے مرد چونکہ قوام بنایا گیا، اور قوام کے معنی ہوتے ہیں ذمہ دار کے، اس لیے ذمہ داری کی بنیاد پر اس کو 2 حق دیے گئے کہ اخراجات اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ عورت کو آدھا حصہ جو دیا گیا تو اس میں اخراجات کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی، اس لیے اس میں فائدہ ہر حال میں عورت کا ہے اور مرد کا نہیں۔ اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں عورت کو پوری میراث ملتی ہے، جہاں مقابل میں کوئی مرد نہیں ہوتا ہے اس کو پوری میراث ملتی ہے۔ بہت سے ایسے میراث کے مسائل ہیں۔ تو اب یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، قانون داں، یہ قانون داں جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور کرسیاں پھینکتے ہیں اور مائک پھینکتے ہیں، یہ سب لوگ جو وہاں پہنچتے ہیں یہ قانون بنا رہے ہیں، یہ جاہل اوجٹ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑنا مقصود ہے، نبی کے قانون کے خلاف قانون بنانا مقصود ہے، اور چھیڑ چھاڑ مقصود ہے، اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ کوئی جاہل تو قانون بنا نہیں سکتا، بڑے بڑے علماء بھی قانون بناتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قانون بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ علماء کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ قانون جو چاہیں بنا ڈالیں۔ تو اب یہ حالت ہو رہی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، جو دشمن بھی ہیں اور نفرت بھی جن کے دلوں میں ہے کہ وہ قانون بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو اذیت دیں، ان کو ستائیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اس طرح کے قوانین بن رہے ہیں۔ اس لیے اب جو مدرسوں کی لڑکیاں ہیں، جو طالبات ہیں، معلمات ہیں، ان کی ذمہ داریاں دوہری ہو گئی ہیں، کیونکہ جو بھی برائیاں پھیل رہی ہیں فلم کے راستے سے، عریانیت کے راستے سے، بے پردگی کے راستے سے، اور پھر یہ قانون بنائے جا رہے ہیں ان کے راستے سے، وہ سب عورتوں کے ذریعے مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ مقابلہ عورتوں کو کرنا ہے۔
جب عورتیں مقابل میں آئیں گی، مثلا اگر یہ کہا جائے مرد جو ہیں وہ عورتوں کو بند کر دیتے ہیں اور ان کو لفافہ اڑا دیتے ہیں اور کیا کیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی مرد جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر عورتیں مقابل میں آ جائیں اور کہیں کہ پردہ ہم نے اختیار کیا ہے، ہم نے اللہ کا حکم پسند کیا، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم پر کسی نے تھوپا نہیں، تو پھر بولتی بند ہو جائے گی۔ پھر جو اعتراض کرتے ہیں ان کی بولتی بند ہو جائے گی کہ بھئی عورت خود مصر ہے، وہ کہتی کہ پردہ ہماری عزت ہے، ہماری آبرو، ہماری حفاظت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پردہ نہ ہو، نقاب نہ ہو، یہ مجرم، خبیث، گندے اور شہوت پرست ہیں۔ یہ جواب جو ہے جب دیا جائے گا عورتوں کی طرف سے تو پھر بولنا بند ہو جائے گا ان مجرموں کا۔ یہی ہوا برطانیہ میں، فرانس میں، جو عورتیں اسلام لائیں یا جن کو ہدایت حاصل ہوئی وہ پہلے عیسائی تھیں اور بڑی پڑھی لکھی عورتیں، انہوں نے پورا برقع پہنا اور یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ تم مجرم ہو، خبیث لوگ ہو، تم عورتوں کا مذاق بناتے ہو، کھلواڑ بناتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم نے خوشی سے یہ برقع پہنا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے بولتی بند کر دی بڑے بڑے یورپینس کی۔ آج یہاں پر بھی یہی سب مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ زبردست تیاری کریں اور بولنا سیکھیں، کیونکہ اگر وہ گونگی رہیں، بات نہیں کر پا رہی ہیں، تب تو اسکول و کالج کی جو پڑھی ہوئی لڑکی ہے بدماش فیشنیبل، وہ ان پر چڑھ دوڑے گی۔ اس لیے مدرسے کی لڑکیوں کو چاہیے کہ اچھی تقریر بھی کریں، اچھا بیان کریں، دلیل دے سکیں، منطق والی بات کریں، ایسی بات کریں کہ مقابل کے جو لوگ ہیں وہ سناٹے میں آ جائیں، سکتے میں آ جائیں۔ اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو مدرسے میں نادی ہوتی ہے یا جمعیت الاصلاح وغیرہ کے نام سے جو مشقیں کرائی جاتی ہیں، اہتمام سے ان کی مشقیں کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی مرد تقریر کرتے ہیں، ہم لوگ کہاں تقریر کرتے ہیں تو ہم لوگ کیوں سیکھیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ زبردست طریقے پر بیان بھی سیکھنا چاہیے، تقریر سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو تقریریں اچھی خواتین کر رہی ہیں، داعیہ ہیں، مبلغہ ہیں، دنیا میں بھی بہت سی مشہور ہیں، ان کے بیانات سننے چاہیے تاکہ ان کے بیانات سن کر بیان کرنے کا سلیقہ پیدا ہو، کیسے بات کی جاتی ہے، جو مرتب بات ہو، مدلل بات ہو، جس میں قرآن کی آیتیں بھی ہوں اور حدیثیں بھی ہوں اور فقہ کے احکام بھی بیان کیے جائیں اور سب ترتیب سے بیان کیا جائے۔ تو تقریریں سن کر تقریروں کی صلاحیت بھی پیدا کرنا چاہیے، اور مضمون لکھنا بھی سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی غلط مضمون ہے تو اس کا جواب دیا جائے، اور خواتین آگے بڑھ کر ایسے غلط مضامین کا جواب دیں۔